سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ ایک میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کو کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا؟ مگر واہ قسمت کہ دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو دہدہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو دہدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں۔ مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو دہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو دہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے درخت کو میرے سارے باغ، کنویں، محل اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟
اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو دہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدے مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو دہدہ نے خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو دہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو دہدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابو دہدہ ہوتا۔ ابو دہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو دہدہ، کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو دہدہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہتا ہے۔ ابو دہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو دہدہ، تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ ابو دہدہ، تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔